لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. کیا صرف فرض پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے؟ میرے آفس کے جو ساتھی ہیں وہ زیادہ تر صرف فرض کی پابندی کرتے ہیں، تو کیا صرف فرض کی ادائیگی کرنے سے نماز پوری ہو جاتی ہے یا اس کے ساتھ سنت بھی ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی زہیب صاحب نے پوچھا ہے دبئی سے، ایک ہی آدمی کے 3 سوال بھائی. دیکھیں، سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کی بہت زیادہ تاکید ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی ہے. جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ ہمیشہ پڑھتے تھے، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں. تو انہیں چھوڑنے کا معمول بنا لینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس میں علماء کہتے ہیں گناہ کا خطرہ بھی ہے اور ایسا شخص قابل ملامت بھی ہے. تو اپنے دوستوں کو سمجھائیں کہ یہ کام نہ کریں آپ. تو اس کی مثال ایسے جیسے فجر کی نماز میں امام صاحب اگر انا آتینا کل کوثر پڑھ کے رکوع کر لیں اور اسی طرح ہمیشہ کیا کریں تو نماز تو ہو جائے گی فجر کی نماز، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، تلاوت بھی کر لی. لیکن امام کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں لمبی قرات کرتے تھے، مغرب میں مختصر قرات کرتے تھے، آپ جتنی قرات مغرب میں کر رہے ہیں اتنی فجر میں کر رہے ہیں. تو امام دلیل میں یہ دے کہ کیا انا اعطیناک کالکوثر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ تو بھائی نماز تو ہو جاتی ہے مگر سنت طریقہ نہیں ہے یہ، تو اس لیے خلاف سنت ہے یہ. تو جیسے ایسے امام کو ملامت کی جائے گی جو فجر کو بہت مختصر پڑھاتا ہے، قل هو اللہ احد پڑھ کے رکوع کر لیتا ہے، تو ایسے ہی ایسے شخص کو بھی ملامت کی جائے گی جو صرف فرض پہ اکتفا کرتا ہے اور اس کے ساتھ سنت موقدہ نہیں پڑھتا. لیکن بہرحال فرض ادا ہو جاتے ہیں اگر کوئی سنت موقدہ نہ بھی پڑھے، اور فرض اور سنت میں فرق بھی زمین آسمان کا ہے. کوئی سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو قابل ملامت ہے، لیکن اگر فرض چھوڑ دیتا ہے وہ تو بہت سے فقہا کے نزدیک تو وہ اسلام سے ہی نکل جاتا ہے. تو اس لیے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آپ کے دوست ان لوگوں سے بہرحال کروڑا گنا بہتر ہیں جو فرض ہی نہیں پڑھتے سرے سے، کیونکہ فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا اس سے بڑا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو جو لوگ سنتیں نہیں پڑھتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سنتیں پڑھیں تو فرض پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ یار کون اتنی لمبی نماز پڑھے، تو ان کو ہم یہ کہتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کم از کم کبیرہ گناہ سے تو اپنے آپ کو بچا لو نا، فرض ہی پڑھ لو، تاکہ وہ جو اتنا بڑا اکبر الکبائر ہے اسلام میں نماز کا قضا کر دینا، اس جرم سے تو بچ جاؤ. تو ہم ان کو مشورہ تو یہی دیتے ہیں کہ اس چکر میں کہ بھئی سنت نہیں پڑھی جا رہی تو فرض نہ چھوڑو کہیں، تو کم از کم فرض ہی پڑھ لو. لیکن یہ بات بہرحال ہے قابل ملامت، بہرحال وہ شخص ہے جو سنت موقدہ چھوڑ دیتا ہے، تو معمول اس کا بنانا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جب آپ فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں آ ہی گئے تو پھر سنتیں پڑھنا اتنا مشکل ہوتا نہیں ہے. اصل کو مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ وضو کرنا، پھر مسجد کی طرف قدم اٹھانا. یہ مشکل کام جب کر ہی لیا ہے تو بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے 2 سنتیں اور 4 سنتیں پڑھنے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے سنتوں کا اہتمام کرنا. تو جب ایک مشکل کام آپ نے کر ہی لیا ہے تو اس میں ضمناً 2 سنتیں اور زیادہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں مشکل ہوتی ہیں، باقی تو ساری 2 ہی سنتیں ہیں، تو 2 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو اس کو پڑھ لینا چاہیے. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.